بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شمس العارفین، تصنیف حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ۔ باب ہفتم، متفرق مضامین و شرح جمعیت۔ جان لے کہ جمعیت کے 5 حروف ہیں اور ہر حرف کا اپنا الگ مقام ہے۔ ہر حرف کا تصور اپنے مقام کی تمام نعمتوں کا مکمل تصرف بخشتا ہے۔ صاحب جمعیت جب ان 5 مقامات کو اپنے قبضے و تصرف میں لے لیتا ہے تو اس کے دل میں حاجت باقی رہتی ہے، نہ کوئی افسوس کہ وہ جو چاہتا ہے اسے مل جاتا ہے۔ مقام جمعیت جملہ علوم تحقیقات حی و قیوم کا جامع ہے، اور وہ 5 گنج و 5 مقامات کہ جن میں جملہ نعمتوں کا تصرف پایا جاتا ہے یہ ہیں: مقام ازل، تصرف ازل، گنج ازل اور نعمت ازل۔ مقام ابد، تصرف ابد، گنج ابد اور نعمت ابد۔ مقام دنیا، تصرف دنیا، گنج دنیا اور نعمت دنیا۔ نعمت دنیا سے مراد ان تمام چیزوں کا تصرف ہے جو روئے زمین پر پائی جاتی ہیں۔ مقام عقبہ، تصرف عقبہ، گنج عقبہ اور نعمت عقبہ۔ 5 مراتب نعمت تصرف و گنج اعلیٰ قرب وحدانیت، فنا فی اللہ، بقا باللہ بحق تعالی۔ یہ ہے کامل و مکمل جمعیت۔ جو مرشد اپنے طالب کو تصور اسم اللہ ذات، تصور اسم محمد سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور تصور کلمہ طیبات لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی حاضرات سے پہلے ہی روز جمعیت کے ان تمام مقامات پر پہنچا دیتا ہے، بے شک وہ مرشد کامل ہے، ورنہ ناقص و زندیق و جھوٹا و لاف زن ہے۔ اللہ ہو بس ما سوائے اللہ ہو ہوس۔ جان لے کہ رحمانی و شیطانی و نفسانی کاموں میں تاخیر و مہلت میں کیا فرق ہے۔ مجھے تعجب ہوتا ہے اس قوم پر کہ جس کے ہر خاص و عام فرد کی زبان پر اللہ کے نام کا ورد جاری رہتا ہے، یا وہ قرآن حفظ کر کے تلاوت کرتے رہتے ہیں یا مسائل فقہ بیان کرتے رہتے ہیں، لیکن ان کی زبان سے جھوٹ، دل سے منافقت اور وجود سے حرص و حسد و کبر نہیں جاتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ لوگ اللہ کا نام اخلاص سے نہیں لیتے اور کلام الہی کی تلاوت رضائے الہی کی خاطر نہیں کرتے، بلکہ محض رسمی رواجی طور پر آندھی و جھکڑ کی رفتار سے اللہ اللہ کرتے رہتے ہیں۔ ورنہ جو شخص اللہ تعالیٰ کے نام اور اس کے کلام کی کنہ تک پہنچ کر ان کا آشنا ہو جاتا ہے، اس کا نفس فنا اور قلب صفا ہو جاتا ہے، اسے مجلس محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دائمی حضوری حاصل ہو جاتی ہے، اور وہ دونوں جہان کا نظارہ بھیجتے ناخن پر کرتا ہے۔ جو شخص اللہ تعالیٰ کے نام سے آشنا ہو جاتا ہے اور اسے کامل اخلاص کے ساتھ پڑھتا ہے، وہ صدق کے بلے سے معرفت کی گیند کو میدان 2 جہان سے لے جاتا ہے کہ اللہ کا نام تو وہ عظیم و باعظمت نام ہے کہ ابتدا سے انتہا تک معرفت نور حضور کا تمام مشاہدہ اسی نام میں پایا جاتا ہے، بشرطے کہ اسے اخلاص سے پڑھا جائے۔ کہ اللہ کے نام کو اخلاص سے پڑھنا اور دل کو ہمیشہ اس کے مطالعے میں غرق رکھنا ہی تو عارفوں کی پرواز کے لیے بمنزلہ 2 بال و پر ہیں۔ ابیات: اگر تو صبح و شام درویش کے در پر حاضری دیتا رہے تو تجھے ہر مطلب حاصل ہوتا رہے گا۔ اگر وہ تجھے سرزنش بھی کرے تو اپنا سر جھکائے رکھ اور اپنا سب کچھ اس کے حوالے کر دے۔ تو جو کچھ اس کے حوالے کرے گا اسے جاوداں پائے گا، اور اگر اس نے تجھ پر نگاہ التفات ڈال دی تو شاہ جہاں ہو جائے گا۔ جو شخص کسی درویش کی نظر میں مقبول ہو گیا وہ عرش سے بالا ہو گیا، وہ عرش سے بالا تر مراتب پر پہنچ گیا۔ جوہر جمعیت کی 2 علامات ہیں کہ بظاہر شریعت میں ہوشیار اور بباطن میں مراقبے میں مشاہدہ ربوبیت سے سرفراز و دیدار تجلیات انوار میں غرق۔ جان لے
کہ زمین و آسمان کی مخلوق کو قیامت تک پہنچنے کے لیے 50,000 سال کا عرصہ لگتا ہے۔ اس 50 سالہ عرصے کو شب دنیا کہتے ہیں۔ اسی طرح حساب گاہ قیامت کے 50,000 سالہ عرصے کو دن کہا جاتا ہے۔ پس ظاہر و باطن کا کل عرصہ 1,00,000 سال ہے، جس میں شب دنیا لباس ہے اور روز قیامت معیشت ہے۔ لباس کا تعلق عبودیت بندگی سے ہے۔ معیشت کسب کو کہتے ہیں اور کسب ذکر فکر معرفت اور استغال اللہ ہے، جس کا تعلق ربوبیت سے ہے۔ علماء اہل عبودیت ہیں اور فقراء صاحب ربوبیت ہیں۔ فرمان حق تعالی ہے، ہم نے رات کو لباس بنایا اور دن کو معاش۔ پس اہل شب کی نظر دنیا پر لگی رہتی ہے اور اہل روز کی نظر روز قیامت پر۔ بجز یاد حق وہ کچھ خریدتے ہیں نہ لیتے ہیں۔ علماء و فقراء کے درمیان بھلا کیا فرق ہے؟ علماء جب غضب و غصے کی حالت میں ہوتے ہیں، جلالیت علم کی وجہ سے عنائے منی میں مبتلا ہو جاتے ہیں، جبکہ فقراء غصے کے وقت جمالیت معرفت الا اللہ کے باعث عنائے منی سے محفوظ رہتے ہیں۔ جو آدمی ابتدا میں عالم با عمل ہوتا ہے، وہ انتہا پر پہنچ کر درویش کامل ہو جاتا ہے۔ جان لے کہ علم عین سے ہے اور دو عین کا یکجا ہونا مشکل ہے، اس لیے جو آدمی عالم عامل ہو وہ فقیر کامل عارف ہو جاتا ہے۔ جس شخص کو علم اپنا قیدی بنا لیتا ہے، اس کے وجود میں 4 علوم الہام پیدا ہو جاتے ہیں، جنہیں غیب الغیب کہا جاتا ہے اور جن کی وجہ سے اس کا حجاب اٹھ جاتا ہے اور وہ خلق محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیکر بن جاتا ہے، اور اس کے وجود میں قدرت سبحانی سے اول الہام ازل پیدا ہوتا ہے، دوم الہام تصور اسم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوتا ہے جو اسے راہ راستی سے آگاہ کرتا ہے، سوم الہام جملہ صحابہ کرام کو اصال ثواب عبادت بخشنا ہے، چہارم الہام کرامہ کاتبین اور جملہ فرشتے اسے نیکی و بدی اور ماضی حال و مستقبل کے حالات بتلاتے ہیں۔ فرمایا گیا ہے ابرار لوگوں کی نیکیاں مقربین کے نزدیک گناہ کے زمرے میں آتی ہیں۔ جان لے کہ عالم فاضل صاحب فقہ و نص و حدیث و صاحب تفسیر کا مرتبہ اور ہے، اور صاحب ورد وظائف اہل ذکر فکر صاحب تاثیر کا مرتبہ اور ہے۔ جو فکر اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں کیا جائے اس سے دل میں حیا پیدا ہوتی ہے، جو فکر اللہ تعالیٰ کے وعدہ و وعید میں کیا جائے اس سے دل میں خوف پیدا ہوتا ہے، اور جو فکر اللہ تعالیٰ کی معرفت میں کیا جائے اس سے دل میں نور توحید پیدا ہوتا ہے، جو فکر تلاوت قرآن مجید میں کیا جائے اس سے دل میں اعمال صالح کی رغبت پیدا ہوتی ہے، اور جو فکر معاملات دنیا میں کیا جائے اس سے دل میں سیاہی اور شیطانی منصوبہ بندی پیدا ہوتی ہے۔ اس جہان میں دنیا اور اہل دنیا سے بدتر چیز اور کوئی نہیں۔ عجیب نادان ہیں وہ لوگ کہ جنہوں نے اس بدتر چیز کو اللہ کے نام سے اور دین محمدی و فقر محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہتر سمجھ رکھا ہے۔ صحیح مومن مسلمان وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کو ہر وقت حاضر ناظر اور غالب قدرت والا ماننے کا عظیم فرض ادا کرتا ہے کہ سب فرائض سے بڑا فرض یہی ہے اور یہ فرض عین ہے، اور سب سنتوں سے بزرگ ترین سنت یہ ہے کہ گھر بار کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کر دیا جائے تاکہ سب سے عظیم سنت ادا ہو جائے۔ اس عظیم فرض و سنت کو صرف اہل اللہ ہی ادا کرتے ہیں۔ جو شخص مردہ دل دنیا داروں سے جدائی اختیار کر لیتا ہے اس کا دل صاف ہو جاتا ہے اور نفس متلقن مر جاتا ہے، اور نفس کے مرنے سے مراد یہ ہے کہ وہ کفر و شرک، کبر و ہوا اور بری خصلتوں سے باز آ جائے۔ جب ایسا ہو جائے تو گویا نفس مر گیا ہے، وہ گناہوں سے تائب ہو کر نیک اعمال اختیار کر لیتا ہے، صفائے قلب اور ارواح مقدسہ سے انس رکھتا ہے، اور مرتبہ مطمئنہ حاصل کر کے عبادت معرفت میں مشغول رہتا ہے۔ حدیث مبارک میں آیا ہے دنیا کمان ہے، حادثات دنیا تیر ہیں اور انسان ہدف ہے۔ ایک اور حدیث مبارکہ میں آیا ہے
دنیا میں اس طرح رہو گویا کہ تم ایک غریب الدیار مسافر ہو اور خود کو اہل قبور میں شمار کرو۔ تمام علم ظاہر اور تمام فقر و معرفت الہی کو ہم نے ایک نقطے میں سمو دیا ہے، اور وہ نقطہ ہے حرف نون، یعنی نون سے نیک نیت ہو کر طمع و حرص و حسد سے پاک رہنا۔ جو شخص ان تینوں یعنی طمع و حرص و حسد کو چھوڑ دیتا ہے وہ علم و معرفت دونوں کو پا لیتا ہے، اور دوام انہی دو کو حاصل ہے۔ ان تینوں سے قطع تعلق کر لینا فقراء کے لیے معرفت کی انتہا ہے۔ مصنف کہتا ہے کہ صاحب قلب کو دل سے 7 فتوحات حاصل ہوتی ہیں، اور ہر فتح سے 70,000 فیوز کا نور ظاہر ہوتا ہے۔ ان فتوحات کو وہی شخص جان سکتا ہے جو ان کے فیض کا نور حاصل کر چکا ہو۔ اس مقام پر پہنچ کر طالب کو وہ یقین و قرار نصیب ہوتا ہے کہ پھر وہ فرار ہوتا ہے نہ سلب و خوار۔ تجلی ذات اور ہے، تجلی اسما اور ہے، تجلی حروف اور ہے، اور تجلی ربانی اور ہے۔ تجلی 4 قسم کی ہوتی ہے، جسے محض عطائے ذات کا فیض کہا جاتا ہے۔ جو تجلی حاضرات اس میں اللہ ذات سے ظاہر ہوتی ہے وہ مطلق توحید وحدانیت خدا کی تجلی ہے، اسے نور معرفت الہی کہا جاتا ہے۔ جو تجلی اسماء سے ظاہر ہوتی ہے اسے تجلی ذات کہا جاتا ہے، نہ تجلی صفات کہ وہ ذات و صفات کی ملی جلی تجلی ہوتی ہے۔ جو تجلی آیات قرآن و احادیث سے ظاہر ہوتی ہے اسے نفس کے خلاف جہاد اکبر کہا جاتا ہے، اور جو تجلی 30 حروف تہجی سے ظاہر ہوتی ہے اسے قلب المکشوف کہا جاتا ہے۔ ہر ایک تجلی تصور و تفکر و یقین سے کھلتی ہے اور عین بعین دکھائی دیتی ہے۔ بند آنکھوں سے دیکھنا اور بات ہے، عمر بھر کی ریاضت سے بہتر ہے کہ نظر تجلی پر رکھی جائے اور توجہ استغراق فنافی اللہ ہو پر۔ استغراق فنافی اللہ ہو کے علاوہ ہر مرتبے کی تجلی خام و ناتمام تجلی ہے۔ مطلب کلی کا مرتبہ کون سا ہے؟ اپنی ہستی کو مٹا کر حق رسیدہ ہو جانا کہ یہ سب سے بہتر انجام ہے، یعنی جمعیت نور اللہ کا جام پی لینا۔ اللہ ہو بس، ما سوائے اللہ ہو ہوس۔ جو مرشد طالب اللہ کو حاضرات اس میں اللہ ذات سے تمام مقام و معرفت الہی کا سبق نہیں دیتا اور جملہ مقامات معرفت الہی منکشف کر کے دکھا نہیں دیتا، وہ ناقص و لافظن مرشد ہے۔ ابیات: میں ہر دم تجلی ذات میں جلتا رہتا ہوں جو سراسر راز الہی ہے، یہی تجلی ذات قرب الہی تک رہنمائی کرتی ہے۔ میں ازل سے ابد تک گھر کے نور رہا ہوں، اس لیے ازل سے ابد تک حضوری میں رہتا ہوں۔ میں ازل سے ابد تک مست حال تھا اور ازل سے ابد تک صاحب وصال ہوں۔ میں ازل سے ابد تک خود سے جدا رہا ہوں، اس لیے ازل سے ابد تک مقرب خدا ہوں۔ رات دن کے 24 گھنٹے ہیں اور آدمی ان 24 گھنٹوں میں 24,000 سانس لیتا ہے۔ ہر سانس کی نگہبانی کر کے ہر سانس میں 14 تجلیات، 14 الہامات اور 14 علوم پائے جاتے ہیں، جن میں بعض رحمانی اور بعض شیطانی ہوتے ہیں۔ بعض کا تعلق دنیاوی پریشانی سے، بعض کا جنونیت سے، بعض کا موکل فرشتوں سے اور بعض کا قلبی و روحی و سری وجود سے ہوتا ہے۔ اگر توفیق الہی شامل حال رہے اور مرشد رفیق آگاہی بخشے تو ہر ایک مقام کی تحقیق ہو جاتی ہے اور بندہ سلامت رہتا ہے، ورنہ ہر مرتبہ سلب ہو جاتا ہے۔ اس مقام پر ہزارہ ہزار طالب اپنی راہ گم کر بیٹھے اور رجت خوردہ و خلاف شرع ہو کر مر کھپ گئے۔ حدیث پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آیا ہے، خالص کو لے لو اور نہ خالص کو چھوڑ دو، جو نیک ہے اسے قبول کر لو اور جو بد ہے اسے چھوڑ دو۔ جان لے کہ
جب اللہ تعالیٰ نے امر کن فیکون کو بیان کرنا چاہا تو فرمایا کنت کنزن مخفیہ فاحببت ان عرفا فخلقت الخلق لعرفا، میں ایک مخفی خزانہ تھا، مجھے شوق ہوا کہ میری پہچان ہو، بس میں نے اپنی پہچان کے لیے مخلوق کو پیدا کر دیا۔ اس مقصد کے لیے بائیں طرف قہر جلالیت کی نظر سے دیکھا تو اس سے نار شیطانی پیدا ہو گئی، اور دائیں طرف لطف و کرم، جمعیت و رحمت اور شفقت و التفات کی نظر سے دیکھا تو آفتاب سے روشن تر نور محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہو گیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے امر کن فرمایا اور کل مخلوقات کی ارواح پیدا ہو گئیں جو اپنے اپنے مراتب کے لحاظ سے جماعتیں اور صفیں بنا کر اپنی اپنی جگہ پر ادب کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے روبرو اس کے حکم کے انتظار میں کھڑی ہو گئیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ اس پر جملہ ادنا و اعلیٰ ارواح نے بیک زبان عرض کی قالوا بلا، کیوں نہیں، تو ہی ہمارا رب ہے۔ اس اقرار پر بعض ارواح تو اسی وقت پشیمان ہو گئیں جیسے کہ کافروں، مشرکوں، منافقوں اور کاذبوں کی ارواح، اور بعض ارواح آواز الست پر بلا کا اقرار کر کے خوش و مسرور ہو گئیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے روحو، مانگ لو مجھ سے جو تمہارے جی میں آئے تاکہ میں تمہیں عطا کر دوں۔ تمام ارواح نے عرض کی پروردگار، ہم تجھ سے تجھی کو مانگتے ہیں۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے ان کے سامنے بائیں ہاتھ پر ارواح دنیا اور زینت دنیا کو پیش کیا تو سب سے پہلے شیطان مردود نفس امارہ کی مدد سے دنیا میں داخل ہو گیا، جہاں پہنچتے ہی اس نے بلند آواز اور سریلی آواز سے 24 نعرے لگائے، جنہیں سن کر 9 حصہ ارواح شیطان کی راہ پر لگ گئیں۔ شیطان کے وہ 24 نعرے یہ ہیں: نمبر 1 سرود کا نعرہ، نمبر 2 حسن پرستی کا نعرہ، نمبر 3 ہوائے انا کی مستی کا نعرہ، نمبر 4 شراب پینے کا نعرہ، نمبر 5 بدعت کا نعرہ، نمبر 6 ترک نماز کا نعرہ، نمبر 7 آلات مطربانہ مثلاً تنبورہ و رباب و قانون و شرنا و دف و ڈھول اور اس قسم کے دیگر آلات موسیقی کا نعرہ، نمبر 8 ترک جماعت کا نعرہ، نمبر 9 غفلت کا نعرہ، نمبر 10 عجب کا نعرہ، نمبر 11 حرص کا نعرہ، نمبر 12 حسد کا نعرہ، نمبر 13 ریا کا نعرہ، نمبر 14 کینے کا نعرہ، نمبر 15 کبر کا نعرہ، نمبر 16 نفاق کا نعرہ، نمبر 17 غیبت کا نعرہ، نمبر 18 شرک کا نعرہ، نمبر 19 کفر کا نعرہ، نمبر 20 جہالت کا نعرہ، نمبر 21 جھوٹ کا نعرہ، نمبر 22 زن بد کا نعرہ، نمبر 23 نگاہ بد کا نعرہ اور نمبر 24 طمع کا نعرہ۔ جو ان صفات سے موصوف ہے وہ انہی لوگوں میں سے ہے جنہوں نے شیطان کے نعروں پر کان دھرے تھے، جیسے وہ اس وقت تھے ویسے ہی آج ہیں۔ فرمان حق تعالی ہے شیطان تمہیں مفلسی کا خوف دلا کر برائی پر اکساتا ہے۔ جس نے شیطان سے رشتہ جوڑا اور اس کی پیروی اختیار کی وہ مراتب دنیا پر پہنچا، پسندیدہ دنیا ہوا اور دنیا ہی میں غرق ہو گیا۔ ان 9 حصہ ارواح کے سوا ایک حصہ ارواح اللہ تعالیٰ کے روبرو کھڑی رہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں لطف و کرم سے فرمایا اے روحو، جو کچھ مانگنا چاہو مجھ سے مانگ لو تاکہ میں تمہیں عطا کر دوں۔ انہوں نے عرض کی خداوندہ، ہم تجھ سے تجھی کو مانگتے ہیں۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے دائیں ہاتھ پر ان کے سامنے حور و قصور بہشت اور زیب و زبائش بہشت کی ارواح کو پیش کیا تو اس ایک حصہ ارواح میں سے مزید 9 حصہ ارواح
بہشت کی طرف چلی گئیں۔ سب سے پہلے جو ارواح بہشت میں داخل ہوئیں وہ متقی و پرہیزگار لوگوں کی ارواح تھی۔ وہاں انہوں نے بلند و سریلی آواز سے زہد و تقوی کا نعرہ لگایا، جسے سن کر جملہ متقی و پرہیزگار روحیں بہشت میں داخل ہو گئیں اور شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر استحکام حاصل کیا۔ چنانچہ یہ عالم فاضل متقی و پرہیزگار لوگوں کی ارواح تھیں۔ باقی ایک حصہ ارواح اللہ تعالیٰ کے روبرو استادہ رہیں۔ ان کے کانوں تک آواز دنیا پہنچی نہ آواز عقبہ کہ وہ فنا فی نور اللہ بقا باللہ ہو کر حضوری حق میں غرق تھیں۔ یہ مجلس محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حضوری والے اہل حضور عارف باللہ فقراء کی ارواح تھی، جن کے حق میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے، فقر میرا فخر ہے کہ فقر میرے اندر کا نور ہے۔ دنیا اہل عقبہ پر حرام ہے، عقبہ اہل دنیا پر حرام ہے، اور دنیا و عقبہ دونوں طالب مولا پر حرام ہیں۔ جسے مولا مل گیا وہ مالک کل ہو گیا۔ اختتام پذیر ہوا شمس العارفین کا اردو ترجمہ۔ الحمدللہ رب العالمین والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحابہ واہل بیتہ اجمعین۔ مترجم سید امیر خان نیازی سروری قادری۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔